سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 30۔ بختی کی نئی زندگی کا آغاز تو ہو گیا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی یہ دیکھ کر ہوئی تھی کہ اختر نے اسے دلی محبت اور ہمدردی سے اپنی پناہ میں لیا تھا۔ اس کے انداز میں دنیا داری کی بناوٹ نہیں تھی، البتہ ایک بات تھی جو بختی کو کبھی کبھی پریشان کر دیتی تھی، وہ یہ کہ وہ خوبصورت عورت تھی اور اختر بھی خوبرو جوان تھا اور وہ زندہ دل تھا۔ بختی ڈرتی تھی کہ کبھی اختر کی نیت بگڑ نہ جائے۔ بختی شادی سے پہلے جسمانی تعلق رکھنے کو کبیرہ گناہ سمجھتی تھی، اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ وہ اپنی آبرو اور عصمت کو اپنے ایمان کی طرح مقدس و عزیز سمجھتی تھی۔ بختی یہ بھی سوچتی تھی کہ اختر نے کبھی ایسی ناروا فرمائش کر دی تو وہ کیا کرے گی۔ انکار کی صورت میں اختر اسے گھر سے نکال سکتا تھا، اور پھر بختی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بختی نے باورچی خانہ سنبھال لیا اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر بنانے سنوارنے لگی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دو مرتبہ اسے خیال آیا کہ نوکر سے پوچھے کہ اختر کی پرائیویٹ زندگی کس طرح گزرتی ہے اور وہ اخلاقی لحاظ سے کیسا ہے۔ بختی کو اس لیے اعتبار نہیں آتا تھا کہ پولیس والوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ شریف لوگ نہیں ہوا کرتے، لیکن بختی عقل والی عورت تھی۔ اس نے نوکر کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کی کیونکہ وہ اختر کا نوکر تھا۔ وہ اختر کو بتا سکتا تھا کہ یہ عورت اس کے متعلق یہ باتیں پوچھ رہی ہے، اس لیے غلط فہمی کا امکان تھا۔ بختی نے اپنے آپ کو اور اپنے مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ سے ہی مدد کی دعائیں کرنے لگی۔ بہرحال ایک خدشہ تھا جو ہر لمحہ اس کے دل پر سوار رہتا تھا۔ کوئی ایک مہینہ گزر گیا۔ اختر نے اس ایک مہینے میں کوئی ناروا بات یا قابل اعتراض حرکت نہ کی۔ اگر اختر کی نیت بد ہوتی تو اتنا انتظار نہ کرتا۔ بد نیت آدمی جب دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے رحم و کرم پر ہے تو پھر وہ زیادہ انتظار نہیں کرتا۔ ایسی عورت کی مجبوری سے وہ پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بختی کو کچھ اطمینان ہو گیا، لیکن رات کے وقت باہر ذرا سی آہٹ ہوئی تو وہ چونک پڑتی اور سمجھتی کہ اختر اس کے کمرے میں آ رہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ آخر 3 مہینے بخیر و خوبی گزر گئے۔ ایک روز اختر نے بختی سے پوچھا کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے، اگر وہ چاہے تو کسی بھی دن نکاح پڑھوایا جا سکتا ہے۔ بختی تو چاہتی تھی کہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے۔ 2 روز بعد اختر ایک نکاح خواں کو اور اپنے 3-4 دوستوں کو ساتھ لایا اور بختی اور اختر کا نکاح ہو گیا۔ بختی اختر کے کردار سے متاثر نہ ہوتی تو کیوں نہ ہوتی، وہ 3 مہینے اس کے ساتھ رہی اور اختر نے اسے ایک جوان اور خوبصورت عورت سمجھا ہی نہیں۔ بختی تو اس کی غلام اور مرید ہو گئی۔ بختی نے اس کا پرس پیسوں سے بھر دیا اور اسے کہا کہ وہ پیسے جہاں چاہے اور جتنے چاہے خرچ کیا کرے، اور اختر اس سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ اختر صاحب، بختی نے کہا، مجھے پیسے کی نہیں پیار کی ضرورت ہے۔ پیار کی خاطر میں فاقہ کشی کرنے کو تیار ہوں۔ بختی، اختر نے کہا، میں نے آج تک تمہیں وہ بات نہیں کہی جو میرے دل میں ہمیشہ تڑپتی رہی ہے۔ تم پہلی عورت ہو جس کے ساتھ مجھے دلی محبت نہیں بلکہ عشق ہوا ہے۔ میں محبت اور عشق کے صرف نام سے ہی واقف تھا، لیکن پہلی بار تمہیں دیکھا تو اس وقت میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ تم شاید سمجھتی رہی ہو کہ پرویز میرا دوست ہے، اس لیے میں تمہاری ذات میں اتنی زیادہ دلچسپی لیتا ہوں، لیکن یہاں معاملہ بالکل ہی کچھ اور تھا۔ ایسی بات تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ پرویز مر گیا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو گئی تھی کہ تم میرے پاس آ گئی۔ یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، جیسا اس کا حکم ہوتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے آسمان میں ہماری جوڑی بنا دی تھی، لیکن حالات نے ایک دوسرے سے دور رکھا۔
یہ تو مختصر سی ایک بات ہے جو میں نے لکھ دی ہے۔ بختی نے اختر کی ایسی بہت سی باتیں سنائی تھیں جن میں بختی کا پیار معزن تھا۔ بختی نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بچی تو نہ تھی کہ اختر کی باتوں میں آ جاتی۔ اختر کی باتوں میں ذرا سی بھی بناوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایک لفظ اس کے دل سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اپنے متعلق تمہیں ایک اور بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں بختی، اختر نے کہا۔ میں دنیا کا پھٹکارا اور دھتکارا ہوا انسان ہوں، مجھے محبت نہیں نفرت ملتی رہی ہے۔ میں آج جو کچھ ہوں یہ میں خود بنا ہوں۔ میرے جسم پر بہت تشدد ہوا ہے، اس لیے میں یہی سمجھ بیٹھا کہ پیار کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور پیار جسمانی اذیتوں کو سہلا لیتا ہے۔ لیکن تمہیں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ روح بھی کچھ چیز ہے اور میری روح پیاسی ہے، اور صرف تم میری روح کی پیاس بجھا سکتی ہو۔ بختی کے ساتھ پرویز کو بھی محبت ہی تھی، لیکن اب اسے پتہ چلا کہ پرویز کی محبت میں وہ بات نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بختی نے پرویز کو ذہن اور دل سے نکال پھینکا تھا۔ پرویز نے اسے پناہ دی تھی، پیار دیا تھا اور اپنے گھر میں آباد کیا تھا۔ بختی نے مجھے یہ باتیں سناتے ہوئے کہا کہ اختر کے پیار میں دیوانگی سی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے، بختی کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسے جہنم میں سے نکال کر جنت میں جگہ دے دی گئی ہو۔ ابتدا میں بختی نے اختر سے نہ پوچھا کہ اس پر ظلم و تشدد کس نے کیا تھا۔ ایک روز بختی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کی داستان سنائی۔ اختر نے اپنے ماضی کے پردے اٹھا دیے۔ میں اختر کے ماضی کی پوری داستان نہیں لکھوں گی، کیونکہ یہ ایسی کہانی ہے جو آپ نے 101 بار سنی ہوں گی کہ ہمارے معاشرے کی ایک عام سی واردات ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ میں یہ مختصر کر کے سناؤں گی۔ اختر حسین جہلم کا رہنے والا تھا۔ اس کا باپ انگریزوں کی ہندوستانی فوج میں حوالدار تھا۔ جنگ عظیم شروع ہوئی اور پھر جاپان بھی جنگ میں شامل ہو گیا اور حملہ کر کے برما تک آن پہنچا۔ اختر کے باپ کی بٹالیون کو برما فرنٹ پر بھیج دیا گیا اور وہ وہیں مارا گیا۔ یہ جنگ کے ابتدائی دور کا حادثہ ہے۔ اس وقت اختر کی عمر 14-15 سال تھی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ یہ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اختر کو اپنے باپ کی موت کا کس قدر دکھ ہوا ہوگا، لیکن ماں نے اسے ایک اور دکھ دے دیا، وہ یہ کہ 5-6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اختر نے بختی کو بتایا کہ اس کی ماں کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بتانا تو بہت ہی مشکل ہے کہ اس کی ماں کو دوسری شادی کی ضرورت تھی یا نہیں، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ اختر کسی اور کو اپنا باپ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے پسند تھا کہ اس کی ماں کسی اور کی ہو جائے۔ سوتیلا باپ اور خصوصاً سوتیلی ماں ہمارے معاشرے کے جانے پہچانے اور بڑے ہی مشہور کردار ہیں۔ سب کی کہانی ایک ہی جیسی ہے، جو نہ جانے کب شروع ہوئی تھی اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اختر اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے سوتیلے باپ کے پہلے 2 بچے تھے۔ جیسا کہ سوتیلے پن میں ہوتا ہے ویسا ہی اختر کے ساتھ ہوا۔ گھر میں اس کی اہمیت ختم ہو گئی اور اس نے محسوس کیا کہ اسے سوتیلے بھائیوں کا نوکر بنا دیا گیا ہے۔ سوتیلا باپ اسے نوکروں کی طرح ہی استعمال کرتا تھا۔ دوسری شادی کے فوراً بعد اختر اپنی ماں کے خلاف ہو گیا تھا اور سوتیلے باپ کو تو وہ کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کا ہر حکم تو مان لیتا تھا، لیکن اس کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی اس نے اس بغاوت کا عملی طور پر اظہار نہیں کیا تھا۔ ماں کے ساتھ تو اس کی بول چال ہی بند ہو گئی۔ اس گھر کا ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا کہ کوئی بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اختر نے 8 جماعتیں پاس کر لیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ اسی عمر میں جوان ہو گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس میں خود اعتمادی تھی اور یہ یقین کہ اس کا یہ رویہ بالکل صحیح ہے۔ ایک روز سوتیلے باپ نے اس کی ایک بہن کو گالیاں دے دیں اور پھر اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ اختر برداشت نہ کر سکا۔ اسے بھی باپ نے کئی بار مارا پیٹا تھا، لیکن وہ برداشت کرتا رہا تھا۔ اب اس کی بہن کو سوتیلے باپ نے تھپڑ مارا تو اختر اٹھ کھڑا ہوا اور باپ کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ باپ ویسے بھی کچھ غصیلا آدمی تھا، وہ اختر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ پھر اختر نے قریب پڑا ایک ڈنڈا اٹھا لیا۔ خبردار، اختر نے باپ سے کہا، آج کے بعد میرے قریب مت آنا اور میری کسی بہن پر ہاتھ مت اٹھانا۔ ماں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ پیچھے سے پکڑ لیا اور باپ نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے کئی بار باپ نے اس کی پٹائی کی تھی اور انتہائی معمولی باتوں پر کی تھی۔ اب اختر مکمل طور پر باغی ہو گیا تھا۔ اگر ماں اس کا ساتھ دیتی تو شاید وہ کچھ مطمئن رہتا، لیکن ماں بھی اختر کے سوتیلے باپ کے ساتھ تھی اور اختر نے بختی کو بتایا کہ
اس روز یہ پٹائی ماں نے ہی اس کی کرائی تھی۔ رات اختر نے موقع دیکھ کر کچھ پیسے چوری کیے اور گھر سے نکل گیا۔ وہ گھر سے ہی نہیں جہلم سے بھی نکل گیا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پیچھے اس کے باپ نے اسے کہاں کہاں تلاش کیا اور کیا کچھ کیا۔ اگلی صبح وہ راولپنڈی میں تھا۔ یہاں میں پھر کہوں گی کہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بختی کو بھی اختر نے اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی تھیں، سوائے اس کے کہ 1 سال تک اس نے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں نان بائیوں کی دکانوں پر نوکری کی، جس سے اسے تھوڑے پیسے بھی ملتے اور روٹی بھی ملتی رہی۔ اس نے بختی کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ اب شریف لڑکا نہیں رہا تھا، جہاں موقع ملتا وہ چوری چکاری کر لیتا تھا۔ کچھ وقت اور گزرا تو جنگ عظیم ختم ہو گئی اور پھر تحریک پاکستان شروع ہو گئی۔ اختر کو ایک اچھے گھر میں نوکری مل گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ اس گھر میں اس نے کوئی چوری نہ کی اور نہ کوئی بدتمیزی کی اور بڑی دیانتداری سے نوکری کرتا رہا۔ اس گھر کا مالک کوئی بڑا نیک آدمی تھا اور روپیے پیسے والا بھی تھا۔ اختر نے اپنے متعلق اسے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ پڑھاتے رہا کریں۔ اختر دراصل اس قسم کی نوکریوں سے بچنا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ کوئی اچھا سا مستقبل بنائے۔ یہ آدمی پکا مسلم لیگی تھا، بلکہ مقامی لیڈر کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ اس نے مسلم لیگ کا دفتر کھول لیا اور مسلم لیگی نوجوان اور کالج سٹوڈنٹ اس دفتر میں جا کر تحریک پاکستان کا باقاعدہ کام کرتے تھے۔ اس نے اختر پر یہ کرم کیا کہ اسے گھر سے ہٹا کر اس دفتر میں رکھ لیا اور وہ اب اسی دفتر میں رہتا اور جو کام اسے دیے جاتے وہ کرتا تھا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، مسلم لیگ کے دفتر سے آپ کے سامنے آج کل کی سیاسی پارٹیوں کے دفتر نہیں آنے چاہیے۔ تحریک پاکستان ایک منظم طریقے سے چلائی جا رہی تھی۔ لاہور ہائی کمانڈ سے احکام ملتے تھے اور اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لیڈر اپنے آپ ہی بیان دیتے پھرتے۔ جی میں آتا ہے کہ تحریک پاکستان کے متعلق پوری باتیں سناؤں اور اختر کے متعلق بھی بہت کچھ لکھوں، لیکن اس طرح میں اصل کہانی سے ہٹ کر بہت دور نکل جاؤں گی۔ مختصر یہ ہے کہ اختر تحریک پاکستان کے کام بڑی دیانتداری سے کرتا تھا۔ بعض اوقات کوئی خفیہ پیغام کسی جگہ پہنچانا ہوتا تو وہ اختر کو دیا جاتا تھا۔ وہ بھلے لوگوں کا زمانہ تھا۔ قائد اعظم نے قوم کو ایک پرچم تلے متحد کر کے ایک جسم بنا دیا تھا۔ اس جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی تھی تو سارا جسم اسے محسوس کرتا تھا۔ آج تو وہ وقت ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ایک مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ جاتا اور اس کی مشکل آسان کر دیتا تھا۔ اختر ایک کالج سٹوڈنٹ کی مدد اور تعاون میں پڑھتا بھی رہا اور تحریک پاکستان کے کام بھی کرتا رہا۔ اس طرح اس نے میٹرک پرائیویٹ طور پر پاس کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ آخر اللہ نے قوم کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اس کے 1 سال بعد اختر نے 2nd ڈویژن میں میٹرک پاس کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 22 سال ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 سال اختر مختلف دفتروں میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ بے روزگاری کا زمانہ نہیں تھا۔ سرکاری دفتروں میں کام کرنے والوں کی اکثریت ہندوؤں اور سکھوں کی تھی۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ ہندو اور سکھ سرحد پار چلے گئے تھے اور دفتروں میں بے شمار جگہیں خالی تھیں۔ اختر کو آسانی سے نوکری مل سکتی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی اور پسند کی نوکری چاہتا تھا۔ اختر میں خاص قسم کی ذہانت اور ملنساری تھی۔ اس نے ایک ایسا معزز آدمی ڈھونڈ نکالا جس کا اثر و رسوخ خاصا وسیع تھا۔ وہ اختر کو کسی حد تک جانتا تھا اور اختر کے متعلق اسے جو باتیں معلوم نہیں تھیں وہ اس نے بتا دیں۔ اس بھلے آدمی نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ اس نوجوان کو اس کے مطلب کی نوکری نہ ملی تو یہ آوارہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اختر کو پولیس میں ڈائریکٹر ASI بھرتی کروا دیا۔ اس وقت ابھی نوکریوں کے لیے رشوت کے ریٹ مقرر نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا، اس لیے لوگوں میں قومی جذبہ موجود تھا۔ اختر نے بختی کو سنایا کہ وہ جب پولیس میں گیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ پولیس میں ہی سروس کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ گئیں۔ سوتیلے باپ نے اس میں مجرمانہ رجحانات بھی پیدا کر دیے تھے۔ ذاتی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو اختر کو پیشہ ور مجرم بن جانا چاہیے تھا۔ پھر جن میں چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں اور نان بائیوں کی دکانوں میں اس نے نوکری کی تھی، اس کے مالکوں نے بھی اختر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ صبح سے رات 10-11 بجے تک اس سے کام لیتے تھے۔ اگر کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو یہ مالک اس کی اس قدر پٹائی کرتے تھے جیسے اس کے جسم کو اسی طرح توڑ پھوڑ دیں گے۔
جس طرح اس نے برتن توڑے ہیں۔ اختر پر اللہ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس کی ذات باری نے اس میں کوئی ایسی صلاحیت یا کوئی ایسا عنصر پیدا کر دیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ان مجرمانہ رجحانات کے آگے جھکنے نہ دیا، بلکہ اس نے اپنی عقل کو قائم رکھا اور کسی حد تک خوش ہوا کہ اسے ہر قسم کا اچھا اور برا تجربہ حاصل ہو گیا ہے جو اس کے لیے پولیس سروس میں معاون ثابت ہوگا۔ اس نے ٹریننگ بڑی خوش دلی سے مکمل کر لی، چونکہ پولیس سروس اس کی فطرت اور پسند کے عین مطابق تھی، اس لیے اس نے ٹریننگ نمایاں کامیابی سے پوری کی اور وہ بڑے افسروں کی توجہ میں آ گیا۔ اسے ایک کے بعد دیگرے 2 تھانوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ دونوں تھانوں کے انچارج اور سب انسپکٹر اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اب تو اس کی صلاحیتیں اور بھی زیادہ ابھر آئیں اور انہیں اس نے بڑی دانشمندی سے استعمال کیا۔ اس طرح اس نے ذہانت اور تجربے کاری میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ دونوں تھانوں میں اس نے بعض ایسی سنگین وارداتوں کو تفتیش کر کے ان کے ملزم پکڑ لیے تھے جن کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ ملزموں نے چونکہ واضح سراغ نہیں چھوڑا اس لیے نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اختر کو CID میں بھیج دیا گیا تھا۔ اختر نے جاتے ہی جاسوس اور سراغ رسانی کی مزید اہلیت حاصل کر لی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ اس کی خداداد صلاحیتیں تھیں جنہوں نے اسے اس کے محکمے میں بہت اونچا مقام دلا دیا اور بڑے بڑے افسر بھی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ آپ یقیناً اس انتظار میں ہوں گے کہ پتہ چلے پرویز کے قتل میں سعید کو کیا سزا ملی تھی۔ یہ تو میں بیان کر آئی ہوں کہ سعید کی پچھلی مجرمانہ ہسٹری صاف بتاتی تھی کہ وہ پہلے ساقی کو پھر پرویز کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور یہ شخص قتل تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ عدالت میں اس کا 1 سال کا ریکارڈ بھی پیش کیا گیا۔ ایک بار پھر ماڈل ٹاؤن کے تھانے کے تھانے دار اور انارکلی کے علاقے کے تھانے دار کو کورٹ میں طلب کیا گیا۔ یہ میں پہلے بیان کر آئی ہوں کہ ان دونوں تھانے داروں کو کیوں طلب کیا گیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن کے تھانے دار نے بیان دیا کہ کس طرح سعید نے ساقی پر چاقو چلا دیا تھا، اور انارکلی کے تھانے دار نے بھی بیان دیا کہ سعید نے انارکلی میں بختی کو پکڑ لیا تھا، اور اگر لوگ بیچ بچاؤ نہ کرا دیتے اور CID کا ایک کانسٹیبل اتفاق سے وہاں نہ آ جاتا تو سعید پرویز پر بھی قاتلانہ حملہ کر سکتا تھا۔ پھر پرویز کے اغوا کی واردات کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ پرویز آخر سعید کے قبضے سے برآمد ہوا تھا اور مقدمے میں اس کا یہ سنگین جرم ثابت ہو گیا تھا۔ اس مقدمے کا پورا ریکارڈ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اس علاقے کے تھانے دار کو بھی عدالت میں طلب کر لیا گیا تھا۔ اس نے پورا بیان دیا تھا کہ سعید نے پرویز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح اغوا کیا، اس سے کیا مطالبہ کرتا رہا، اور آخرکار اسے کہا کہ 2 دنوں کے اندر پرویز نے بختی کو طلاق نہ لکھی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سعید کو قتل کا ملزم ثابت کرنے کے لیے یہی وارداتیں کافی تھیں، لیکن ASI اختر نے اپنے بیان میں بتایا کہ پرویز پر کس طرح گولی چلی تھی، اور تھوڑی دور ایک آدمی کہیں جا رہا تھا جسے اختر نے بلایا اور پرویز کی لاش کے پاس کھڑا کیا تھا۔ پھر اختر سعید کے گھر گیا اور اس کی بندوق برآمد کی۔ اختر نے بڑی محنت کر کے اس واردات کا سراغ لگا لیا تھا۔ شہادت بھی اس نے اکٹھی کی تھی۔ یہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس نے کس قدر تیزی سے ساری کارروائی کی تھی۔ اس آدمی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا جو کچھ دور جا رہا تھا، اور اختر نے اسے لاش کے پاس کھڑا کر دیا تھا۔ اس شخص نے بیان دیا کہ وہ ملزم کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن ڈیل ڈول، کپڑے، قد کاٹ بالکل ایسا ہی تھا جیسا سعید کا ہے۔ اختر نے بختی کو یہ دلچسپ بات بتائی کہ جب اختر کا کورٹ میں بیان ہوا تو سعید بول پڑا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ سعید نے کہا، بے شک بندوق سے میں نے فائر کی تھی، لیکن ASI اختر نے میرے ساتھ پہلے سودا طے کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے 5000 روپیہ نقد لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پرویز کو اس جگہ کسی بہانے لے جائے گا، سعید اس جگہ کہیں چھپا رہے اور اس مقتول کو قتل کر دے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ملزم کو مقدمے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پہلے تو سعید خاموش رہا تھا، لیکن وہ اچانک پھٹ پڑا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابتدا میں سیشن جج نے اسے پوچھا تھا کیا اس نے اس مقتول کو قتل کیا ہے؟ سعید نے جواب دیا تھا کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، لیکن اب اس نے اختر کو جھٹلانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ فائر اسی نے کیا تھا، لیکن اختر کے ساتھ اس کا سودا ہو گیا اور اختر نے اس سے رقم بھی لے لی تھی۔ بجائے اس کے کہ کورٹ سعید کے اس واویلے پر توجہ دیتی، جج نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ بہرحال جج نے اس کے منہ سے یہ سن لیا کہ پرویز پر کارتوس اسی نے فائر کیے تھے۔ اس نکتے پر سرکاری وکیل اور سعید کے وکیل کے درمیان
بڑی گرما گرم بحث ہوئی تھی، لیکن جج نے اس بحث کو غیر قانونی قرار دے کر دونوں کو چپ کرا دیا۔ میں تو قانون کی ان باریکیوں سے واقف نہیں۔ بختی نے مجھے وہ باتیں سنائیں جو اسے اختر نے سنائی تھیں۔ اس نے بتایا کہ قانون میں ایک اجازت موجود ہے کہ ملزم اگر بیان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، غالباً اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سعید کے وکیل نے کورٹ میں درخواست دے دی کہ ملزم کو بیان دینے کی اجازت دے دی جائے۔ جج نے اجازت دے دی اور سعید نے اپنا بیان دیا۔ جج نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ ملزم ذہنی طور پر صحیح نہیں۔ اس پر سرکاری وکیل نے جرح کی تو سعید نے عجیب اٹھ پٹانگ سے جواب دیے۔ پھر جج نے اس سے سوال پوچھے تو سعید نے اور ہی زیادہ بے معنی باتیں شروع کر دیں۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ ASI اختر نے اس سے پیسے لیے تھے اور کہا تھا کہ وہ پرویز کو گولی مار دے اور اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ملزم اگر کہے کہ فلاں نے اس فلاں کے قتل پر اکسایا تھا اور پیسے دیے تھے یا کوئی اور لالچ دیا تھا تو کوئی جج اس الزام کو صحیح نہیں مان سکتا جب تک کہ ٹھوس ثبوت پیش نہ کیا جائے۔ سعید کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ اس کی جو پچھلی ہسٹری تھی وہ بتاتی تھی کہ سعید پرویز کو قتل کر کے بختی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ پرویز کے اغوا کی واردات 100% اس کے خلاف جاتی تھی۔ آخر سیشن جج نے صاف طور پر یہ محسوس کیا کہ ملزم دماغی طور پر صحیح نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سعید کے وکیل نے درخواست دے دی کہ ملزم کا ذہنی معائنہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دیا جائے۔ جج نے یہ درخواست مان لی اور 2-3 ماہرین نفسیات کو کورٹ میں طلب کر لیا گیا۔ انہوں نے اسی روز اپنی طریقے سے جیل میں جا کر سعید کا معائنہ شروع کر دیا اور آخر انہوں نے متفقہ فیصلہ یہ دیا کہ ملزم پاگل پن کی حالت تک پہنچا ہوا ہے اور اسے کچھ احساس نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے وغیرہ۔ جج نے آخر یہ فیصلہ دیا کہ ملزم سعید دماغی لحاظ سے اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں، اس لیے اسے مینٹل ہاسپٹل یعنی پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے۔ سعید کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، حالانکہ اس نے خود درخواست کی تھی کہ اس کا ملزم دماغی طور پر صحیح حالت میں نہیں۔ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل مسترد کر دی۔ اس طرح سعید کا یہ کیس یہیں پر ختم ہو گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا۔ بختی کی زندگی سے سعید کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا اور اس کی ازدواجی زندگی رواں دواں ہو گئی۔ یہ تو میں بتا چکی ہوں کہ اختر اس پر جان چھڑکتا تھا۔ بختی نے اس سے پوچھا کہ اس کی پہلی شادی کہاں ہوئی تھی۔ اختر نے اسے بتایا کہ وہ کسی کے کہنے پر ایک لڑکی سے شادی کر بیٹھا۔ لڑکی شکل و صورت کی جیسی تیسی تھی، لیکن اس میں ایک تو گھٹن تھی اور ذہنی طور پر وہ بالکل ہی محدود سی تھی۔ اختر نے 2-2.5 سال بعد اسے طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب اپنی پسند اور مرضی کی شادی کرے گا۔ پرویز کے قتل کا مقدمہ ختم ہوا تو بختی کے ہاں پہلی بچی پیدا ہوئی۔ 2 سال بعد ایک اور بچی پیدا ہوئی۔ 2.5-3 سال بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ وہی بیٹا تھا جسے میں نے اس گھر میں دیکھا تھا۔ 2 سال سے اختر سب انسپکٹر ہو گیا۔ اسے CID سے ہٹا کر ایک تھانے کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے مختلف تھانوں میں تعینات کیا جاتا رہا۔ کبھی کسی قصبے کا SHO بنا دیا جاتا اور 1-2 مرتبہ اسے لاہور سے دور دیہاتی علاقے کے تھانے میں بھی تعینات کیا گیا۔ بختی نے مجھے بتایا کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اختر کوئی شریف آدمی نہیں، وہ رشوت بھی لیتا تھا اور درپردہ کچھ اور غلط کام بھی کرتا تھا، جس سے اسے حرام کی بہت آمدنی ہو جاتی تھی۔ لیکن بختی نے کبھی اسے یہ نہ کہا کہ وہ بچوں کو حلال کی آمدنی کھلائے اور حرام خوری سے باز آ جائے۔ لیکن بختی اس خیال سے چپ رہی کہ اس نے اختر سے جھگڑا مول لے لیا اور اختر اسے گھر سے نکال ہی دیا تو وہ کہاں جائے گی۔ اختر نے اس سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ آمدنی جتنی ہوتی تھی وہ بختی کے حوالے کر دیتا تھا۔ بختی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے آدمی عورت باز بھی ہوتے ہیں، لیکن بختی نے اس طرف کبھی توجہ نہ دی۔ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے رہی تھی تاکہ وہ باپ کی لائن پر نہ چل پڑیں۔ میں کئی سال پھلانگ کر بہت آگے چلی جاتی ہوں۔ وہ وقت آ گیا جب بختی کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئیں۔ اختر اپنی بیٹیوں کی ذمہ داریوں سے کسی بھی وقت لا تعلق نہ ہوا تھا۔ اس نے بیٹیوں کے لیے بہت کچھ بنا لیا تھا۔ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کی گئی اور پھر 2 یا 3 مہینوں بعد اس سے چھوٹی بہن کی بھی شادی کر دی گئی۔ پیچھے زبیر رہ گیا تھا۔ اس نے 10 جماعتیں پاس کر لیں۔ اسے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باپ اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا،
لیکن زبیر نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کوئی ایسا آوارہ لڑکا نہیں تھا، لیکن اس کے کچھ اپنے ہی خیالات تھے اور اپنی من مرضی کرنے لگا تھا۔ بختی امیرانہ زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہ خلش ہر وقت اسے پریشان رکھتی تھی کہ یہ حلال کی کمائی نہیں ہے۔ پھر بختی کو یہ پریشانی بھی لاحق رہتی تھی کہ حرام اپنا آپ ضرور دکھائے گا۔ بختی کو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا جسے وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم دلانا چاہتی تھی، لیکن بیٹے نے 10 جماعتوں سے آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ بختی کو یہ خیال آیا کہ یہ حرام کی کمائی کا اثر ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ جس آدمی کی اتنی زیادہ حرام کی کمائی ہو وہ گناہوں اور عیاشیوں میں گم ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو تو جیسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ لیکن اختر کا رویہ یہ نہیں تھا۔ باہر وہ نہ جانے کیا کچھ کرتا تھا اور کیسی کیسی عیاشیوں کا عادی ہو گیا تھا، لیکن اس نے بختی کو دل سے نہ اتارا۔ پھر حرام کا دوسرا وار یہ ہوا کہ اختر کو اب تک انسپکٹر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اختر نے ایک سنگین واردات کے ملزموں سے رشوت لے کر ان کا کیس کمزور کرنا چاہا تاکہ وہ بری ہو جائیں، لیکن پکڑ لیا گیا اور اسے معطل کر دیا گیا۔ پھر 2-3 مہینوں بعد اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی اور اس کی ترقی سزا کے طور پر 3 سالوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اختر کی سروس اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کچھ عرصے بعد اسے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن اختر کے گھٹنوں کے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا۔ ابتدا میں تو اس درد کو معمولی سمجھا گیا، لیکن درد میں کمی نہ آئی اور کوہنیوں کے جوڑوں میں بھی درد شروع ہو گیا۔ اختر نے بہت قابل ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد انکشاف ہوا کہ اختر گھنٹیا کا مریض ہو گیا ہے۔ اس کے جسم کے دوسرے جوڑوں میں بھی درد شروع ہونے لگا تھا اور بڑی جلدی حالت یہاں تک پہنچی کہ اختر کے لیے چلنا بھی نامحال ہو گیا۔ اختر نے کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم نہ چھوڑا، لیکن افاقہ ہونے کے بجائے مرض میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ بختی کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ یہ حرام خوری کی سزا ہے اور اختر نے ساری عمر جتنا حرام کمایا تھا وہ اس بیماری پر نکل جائے گا۔ عورتیں اسے کبھی کی خانقاہیں اور مزاریں دکھا رہی تھیں اور کہتی تھیں کہ وہ اختر کو وہاں لے جائے۔ بختی اس طرف توجہ نہیں دے رہی تھی۔ وہ اللہ کو یاد کرتی اور راتوں کو نفل پڑھتی اور اللہ سے اختر کے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ ایسا تو اکثر ہوتا ہے کہ انسان اس قدر مایوس اور بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ہٹ کر اللہ کے بندوں کے بتائے ہوئے تہمات میں جا الجھتا ہے۔ یہی حالت بختی کی ہوئی۔ وہ اختر کو خانقاہوں اور مزاروں پر لے جانے لگی، لیکن کوئی معجزہ نہ ہوا۔ پھر کسی عورت نے کسی بزرگ کی کرامات سنائی اور کہا کہ وہ دم کرتا ہے اور بڑے پرانے روگ ختم ہو جاتے ہیں۔ بختی اختر کو لیے اس بزرگ کے پاس جا پہنچی، دم کرایا، نذرانہ دیا اور واپس آ گئی، لیکن روگ جہاں تھا وہیں رہا۔ 6-7 مہینے یوں گزرے کہ بختی کو کسی نے کوئی عامل یا کوئی شاہ جی بتایا تو وہ اختر کو اس کے پاس لے گئی۔ کسی نے کہا کہ کسی دشمن نے اس پر کوئی کالا جادو کیا یا الٹے تعویذ کروا دیے ہیں، اور کسی نے کہا کہ اس نے کسی جن کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی تشخیص کے مطابق بختی کو کچھ عمل بتائی اور طرح طرح کے تعویذ دیے، لیکن نہ کسی عمل نے اثر دکھایا نہ کسی تعویذ نے۔ بختی نے ان عاملوں اور شاہوں پر دولت لٹا دی، مگر حاصل کچھ بھی نہ ہوا، سوائے اس کے کہ اختر بالکل ہی چارپائی سے لگ گیا اور اس کا اٹھ کر کھڑا ہونا بھی محال ہو گیا۔ ایک رات آئی کہ اختر کی حالت بہت ہی بگڑ گئی، ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میری ایک بات مانی، بختی نے اختر سے کہا، آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کون سا گناہ ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ میں اگر آپ سے خفا نہیں ہوئی اور آپ کے پیار کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہی تو یہ نہ بھولیں کہ خدا یقیناً ناراض ہوا ہے۔ میں نے پوری رات عبادت کی اور اللہ سے آپ کی صحت مانگی، لیکن اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے۔ آپ آج اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں اور توبہ کریں کہ آئندہ آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ بختی، اختر نے کہا، میں صاف محسوس کر رہا ہوں کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ آخری وقت توبہ قبول نہیں کرتا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جو اللہ شاید معاف نہیں کرے گا اور تم بھی معاف نہیں کرو گی۔ میں تمہیں اپنا یہ گناہ بتا دیتا ہوں، اللہ نے معاف کرنا ہوا تو کر دے گا۔ میرے ضمیر پر اس کا بہت بڑا بوجھ ہے اور میں جان گیا ہوں کہ مجھے اللہ اسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ ایسا نہ کہیں کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ بختی نے کہا،
ضمیر سے یہ بوجھ اتار دیں، مجھے بتائیں یہ کیا گناہ تھا، میں اللہ سے بخشش مانگوں گی۔ پھر سنو بختی، اختر نے کہا، پرویز کو گولی تو سعید نے ہی ماری تھی، لیکن یہ گولی میں نے مروائی تھی اور سارا میرا انتظام تھا۔ مجھے تم سے اتنی محبت تھی کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ پرویز کو دنیا سے اٹھا دیا جائے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ سعید پرویز کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عدالت میں مجھ پر یہ جو الزام لگایا تھا کہ میں نے اس سے پیسے لے کر اس کے لیے موقع پیدا کیا تھا کہ وہ پرویز کو گولی مار دے اور پکڑا نہیں جائے گا۔ بختی کی تو یہ حالت ہو گئی جیسے اس پر سختہ طاری ہو گیا ہو۔ یہ تو اختر کی محبت تھی جس نے اسے سنبھال لیا۔ اختر نے ساری عمر اسے ذرا سے بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اختر بختی کو دیوانہ وار چاہتا تھا۔ اس نے بختی کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اختر نے اسے پرویز کی قتل کی واردات سنائی کہ اختر سعید سے ملا اور اسے کہا کہ وہ اسے اتنی رقم دے کہ وہ سعید کے لیے موقع پیدا کر دے گا کہ وہ پرویز کو قتل کر دے اور وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اختر نے اسے اسکیم بتائی۔ سعید دماغی طور پر تو تھا ہی معذور۔ اس نے گھر سے رقم چوری کی اور اختر کو دے دی۔ قتل کی شام اختر پرویز کو اس طرف کسی بہانے لے گیا۔ ان میں بڑی گہری دوستی تھی اور پرویز اس کے ساتھ جانے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل اختر کی زندگی پوری ہو چکی تھی اور موت نے سبب بنا دیا تھا۔ اختر نے بختی کو سنایا کہ سعید بندوق لے کر ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ اختر پرویز کو اس نشیبی جگہ لے گیا۔ وہاں جانے کا کوئی اور جواز نہیں تھا سوائے اس کے کہ راستہ اس نشیب سے گزرتا تھا۔ دونوں اس نشیب میں گئے تو اختر نے کہا کہ تم ٹھہرو، میں پیشاب کر لوں۔ وہ دراصل پرویز سے دور ہٹنا چاہتا تھا۔ جو ہی اختر پرویز سے ذرا دور ہو گیا تو 2 کارتوس فائر ہوئے۔ یہ سعید نے فائر کیے تھے اور قطع نہیں گئے تھے۔ چھرے پرویز کی پیٹھ سے لگے اور پرویز گر پڑا۔ اختر نے پھر یہ انکشاف کیا کہ وہ آدمی نشیب کے اوپر کہیں جا رہا تھا۔ وہ اختر کے لیے اجنبی نہیں تھا بلکہ اختر کا ہی آدمی تھا۔ اسے اختر نے اپنا گواہ بنا لیا۔ اختر نے اس آدمی کو بلا کر پرویز کی لاش کے قریب کھڑا کر دیا اور بڑی ہی تیزی سے علاقے کے تھانے میں پہنچا اور پھر سعید کے گھر پر چھاپا مارنے کا بندوبست کیا۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ یہ اختر کی پہلی ہی سوچی ہوئی باتیں تھیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتی گئیں۔ اور بختی، اختر نے کہا، مجھے یقین تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لوگی۔ تمہارا کوئی گھر گھاٹ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میری اسکیم کامیاب ہو گئی۔ تم اگر مجھے معاف کر سکتی ہو تو کر دو اور اللہ سے میرے لیے معافی مانگو۔ میں نے اپنی روح کا بوجھ تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ بختی نے مجھے بتایا کہ اختر بڑی ہی مشکل میں بول رہا تھا۔ 1-2 جملے کہتا تو کچھ دیر سانس لینے لگتا تھا۔ آخر میں اس کی آواز بالکل ہی دب گئی۔ پھر یوں لگا جیسے وہ بڑی ہی دور کھڑا بول رہا ہو اور وہ بڑی مشکل میں اس کی آواز سن رہی ہو۔ بختی نے اسے کہا کہ وہ زبیر کو جگہ لیتی ہے اور اسے ہسپتال لے جاتی ہے۔ اختر نے انکار میں سر ہلا دیا اور دایاں ہاتھ اوپر کر کے بختی کی طرف کرنے لگا تو ہاتھ اس کے سینے پر گر پڑا۔ اختر نے ہچکی لی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ بختی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ بختی کی تو چیخیں نکل گئیں۔ زبیر جاگ اٹھا اور دوڑا دوڑا اس کمرے میں آیا۔ بختی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ حرام کا تمام پیسہ حرام میں نکل گیا تھا۔ بختی نے مجھے سنایا۔ میں اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کے بندوں کے پاس جانے لگی اور انہوں نے مجھے خوب لوٹا۔ اختر کے علاج معالجے پر بے پناہ خرچ ہوا، پھر بھی مجھے کوئی محتاجی نہیں تھی۔ زبیر ملازم ہو چکا تھا اور اتنی بڑی حویلی میرے نام تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد بختی کے حالات کچھ زیادہ ہی بگڑ گئے۔ اس نے کہا کہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس حویلی میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے ہر طرف پرویز نظر آتا تھا۔ بختی نے یہ حویلی بیچ ڈالی اور یہ مکان خرید لیا جہاں وہ اب رہتی تھی، اور میں اس کی یہ آپ بیتی سن رہی تھی۔ اپنے بیٹے زبیر کے متعلق تو پہلے پوری تفصیل سے سنا چکی ہوں کہ وہ کس لائن پر چل پڑا تھا۔ بختی نے کہا، ایسے باپ کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ زبیر لوفر لفنگا اور بدماش ہی سہی، لیکن اس نے اپنے وقار کو قائم رکھا ہوا ہے اور وہ مجھ پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ختم شد۔